اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، سائنسی ترقی نے جہاں انسان کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے، وہیں دنیا کی تباہی کے ممکنہ طریقوں کے امکانات کو بھی بہت حد تک بڑھا دیا ہے۔ مصنوعی ذہانت سے لے کر ایٹمی اسلحہ تک انسان یقیناً اپنے آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے بہت سے طریقوں سے روشناس کروا چکا ہے۔ حالیہ برسوں میں سائنسدانوں نے متعدد بار یہ خبر دی ہے کہ دنیا کا خاتمہ قریب ہے اور شاید اگلے 100 سال تک ہماری یہ دنیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم خود یعنی انسان بھی نیست و نابود ہو جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ جو کہ ایٹمی جنگ ہوگی اور اس دنیا اور انسانوں کو ختم کر دے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک کے پاس 15,000 ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، جبکہ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے صرف 50 یا 100 ایٹمی بم ہی کافی ہیں۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا اور یہاں موجود زندگی کے اختتام کو صرف یہی خطرہ لاحق ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے امکانات موجود ہیں جو کہ ایسی ہی تباہی لا سکتے ہیں؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ سائنسدانوں کے نزدیک اس دنیا کو تباہ ہونے میں کتنا وقت رہ گیا ہے اور وہ کون سی ایسی وجوہات ہوں گی جو کہ اس دنیا کے خاتمے کی وجہ بن سکتی ہیں۔ ناظرین اکرام، سائنسدانوں کے نزدیک زومبیز دنیا کی تباہی کے لیے بے حد خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ زومبی دراصل اس مردے کو کہتے ہیں جو کہ زندہ ہو گیا ہو۔ اس موضوع پر ہالی ووڈ نے کئی فلمیں بھی بنائی ہیں جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مردے زندہ ہو کر آ گئے اور انہوں نے باقی زندہ انسانوں کو مارنا شروع کر دیا۔ حقیقت میں ایسا سوچنا تو محال ہی لگتا ہے، تاہم ایسی سائنسی توجیہات موجود ہیں جن کے مطابق زومبی کی طرح کا خیالی تصور حقیقت کا روپ دھار بھی سکتا ہے۔ دوستو، ضروری نہیں کہ بالکل ویسا ہی ہو جیسا ہالی ووڈ موویز میں دکھایا جاتا ہے، بلکہ یہ کسی خطرناک ڈرگ کے ذریعے بھی ممکن ہے جس کو استعمال کرنے کے بعد انسان ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے اور اپنے ارد گرد میں موجود لوگوں کا قاتل ثابت ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دنیا بھر میں اس ڈرگ کو عام کرنے کی سازش رچائی جا چکی ہے اور بدقسمتی سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں یہ نشہ اپنے پنجے گاڑ چکا ہے۔ سب سے پہلے اس ڈرگ کی موجودگی نیو یارک میں پتہ چلائی گئی تھی، جہاں ایک پارٹی میں نوجوانوں میں اس ڈرگ کو بھاری مقدار میں لینے کے شواہد پائے گئے تھے۔ اس ڈرگ پر جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ میری جوانا سے 5 گنا زیادہ اثرات رکھتی ہے۔ اس کے استعمال سے انسانی دوران خون انتہائی تیز ہو جاتا ہے اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ اس نشے کو لینے والے کے سر پر خون سوار ہو جاتا ہے اور اس کے ٹیشوز خون میں گھلنے لگتے ہیں اور وہ زومبیز یعنی زندہ لاشوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ زومبی ڈرگ نامی یہ نشہ پاؤڈر یا کیپسول فارم میں آتا ہے۔ اسے سونگھا جاتا ہے اور کیپسول منہ میں رکھا جاتا ہے یا پھر انجیکشن کے ذریعے بھی جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے سگریٹ کے ذریعے بھی پیا جاتا ہے۔ اس کی پہلی خوراک سے ہی انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، وہ وہم کا شکار ہو جاتا ہے اور اس میں ذہنی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے اور اپنے قریب آنے والے کسی بھی شخص کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آئندہ چند سالوں تک یہی صورتحال چلتی رہی تو بہت حد تک انسان اس نشے کا شکار ہو کر نیست و نابود ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، سائنسدان دنیا میں ہونے والی تباہی کی دوسری بڑی وجہ مصنوعی ذہانت کو قرار دیتے ہیں۔ کمپیوٹرز اور مصنوعی ذہانت کے حامل روبوٹس پہلے ہی ہزاروں انسانوں کی نوکریوں پر قابض ہو چکے ہیں اور دکھائی یہ دیتا ہے کہ مستقبل میں انسانوں کے لیے زیادہ نوکریاں نہیں بچیں گی۔ بس ایک مرتبہ کمپیوٹرز کے ذی شعور اور انسانوں کی طرح جذبات اور محسوسات کو سمجھ سکنے کے حامل ہونے کی دیر ہے، پھر بقول ایلون مسک اور اسٹیفن ہاکنگ جیسے 2 عظیم سائنسدانوں کے اس وقت انسانیت کا خاتمہ ہو جانے کا قوی خطرہ موجود ہے، بالکل ویسے ہی جیسے موٹر گاڑیوں کے آنے سے گھوڑے کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس بارے میں نظریہ یہ ہے کہ انسانوں اور مصنوعی ذہانت کے حامل کمپیوٹرز کا باہمی ملاپ ہو جانے سے یہ کمپیوٹرز ہم انسانوں سے زیادہ طاقتور اور ذہین ہو جائیں گے۔ یہ انسانوں کو اپنے ساتھ ایک وسیع تر جنگ میں جھونک دیں گے۔ دوستو، ویسے تو سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ سورج 5 بلین سال تک یوں ہی چمکتا دھمکتا رہے گا اور دوسرے سیاروں کے ساتھ ساتھ ہماری زمین کو بھی 1 بلین برس تک حرارت مہیا کرتا رہے گا،
جو کہ یہاں پر موجود زندگی کی بقا کے لیے از حد ضروری چیز ہے۔ تاہم بعض ماہرین کی طرف سے یہ امکانات بھی ہمیشہ سے موجود ہیں کہ اندازوں کے برعکس سورج کی موت قبل از وقت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس خطرے کی وجہ یہ ہے کہ سورج اکثر و بیشتر اچانک ہی اپنے اوسط درجہ حرارت کی نسبت کچھ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ سورج ٹھنڈا ہی ہوتا چلا گیا اور دوبارہ گرم نہ ہوا تو یقیناً زمین پر حیات منجمد ہو کر رہ جائے گی، اور یوں سورج کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پیارا سیارہ بھی بجھ جائے گا۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق دنیا کی تباہی اتنی قریب آ چکی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ٹک ٹک کرتے ہوئے ٹائم بم پر بیٹھے ہیں، جس کا نام ارتھ کور یعنی زمین کا اندرونی مرکزی حصہ ہے، جو کہ ابھی بھی انتہائی گرم ہے۔ آج سے تقریباً 75,000 سال پہلے زمین کے اس مرکزی حصے سے گرم گرم لاوا بہت شدت کے ساتھ زمین کی بیرونی سطح کو پھاڑ کر باہر نکلا، اور اس نے ٹھنڈا ہونے پر سخت ہو کر زمین کی شکل اختیار کر لی۔ اس واقعے نے زمین پر بسنے والی تقریباً 95% انواع کا صفایا کر دیا تھا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگلے 80 سالوں میں ایسا ہی ایک اور واقعہ رونما ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ خوش قسمتی سے آج ہم سائنسی لحاظ سے اس قابل ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہمیں قبل از وقت اس کے متعلق پتہ چل جائے گا، کیونکہ انٹرنیشنل جیولوجیکل سروے ڈپارٹمنٹ اس تمام تر صورتحال پر پوری طرح سے نظر رکھے ہوئے ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آئندہ اس طرح کے کسی واقعے کے رونما ہونے کی صورتحال میں بہرحال زمین پر موجود زندگی بڑے پیمانے پر اجڑ جائے گی۔ خواتین حضرات، اس کے علاوہ آئندہ آنے والی وبائی امراض بھی دنیا کو تباہی کے دھانے پر پہنچانے کے لیے اپنا اچھا خاصا حصہ ڈال سکتے ہیں، چاہے یہ سانس کی وبائی بیماری ہو یا زکام کی ایک شدید قسم، اندرونی و بیرونی اخراج خون کا وبائی مرض ہو یا ڈینگی کی طرح کا ایک وبائی بخار ہو۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ کوئی وبائی مرض پھوٹ پڑے جسے بدقسمتی سے ہم روکنے کے لیے پوری طرح تیار ہی نہ ہوں۔ آج اکثر امراض اینٹی بائیوٹک کے خلاف مزاحمت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بالفرض کوئی مرض ہماری ادویات کے خلاف مدافعتی نظام بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ ساری دنیا کو دیکھتے ہی دیکھتے اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس طرح کی صورتحال سے معیشت کو شدید نقصان پہنچے گا اور سماجی زندگی کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں محصور اور اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ جائیں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی مخصوص مرض کے متاثرین کے علاوہ ان دیگر عوامل کی وجہ سے فسادات پھوٹ پڑیں گے، ہر طرف افراتفری اور بے چینی پھیل جائے گی اور جنگیں شروع ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس دنیا کی تباہی کا سبب بننے کے لیے ایک اور بڑا خطرہ شہاب ثاقب ہے۔ کسی شہاب ثاقب کا زمین سے ٹکرا جانا دنیا کے خاتمے کا وہ پہلا حقیقی خطرہ ہے جو کہ اس امکان میں حقیقت کا رنگ بھرنے کی مؤثر صلاحیت رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے شہاب ثاقب کے زمین پر گرنے کی وجہ سے ہی ڈائنوسارز کی نسل دنیا سے نیست و نابود ہو گئی تھی۔ اسی لیے اب بھی اگر کوئی شہاب ثاقب زمین سے ٹکرایا تو یہ نہ صرف انسان بلکہ یہاں بسنے والی دوسری مخلوقات کو بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ہالی ووڈ ایسے موضوعات پر فلمیں بنانا تو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن ان فلموں میں وہ اس خطرے کا حل یہ دکھاتے ہیں کہ ان شہاب ثاقب کو خلائی اسٹیشنوں میں موجود خلا بازوں کی مدد سے یا زمین سے خلا میں مار کرنے والے ایٹمی میزائلوں کے ذریعے خلا میں ہی تباہ کر کے اس مسئلے کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ناسا کے پاس زمین کی طرف بڑھتے ہوئے کسی بھی شہاب ثاقب کو روکنے کا کوئی طریقہ موجود ہی نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔